نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے بھائی اور دوستو، آج آپ کے سامنے وہ بات کریں گے جو رمضان المبارک کے اندر تاریخی واقعات پیش آئے تھے۔ آج آپ کے ان واقعات کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کس ماہ رمضان کو کیا ملا، کیا ہوا۔ تو اس کے سامنے چند لمحہ بات شروع کرتے ہیں۔ اگر آج واقعات پیش ہو گئے تو انشاءاللہ پھر اگر نہ ہوئے تو کل یہی بات ہم آپ کو سنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ پہلا حصہ میں رحمت برستی ہے، دوسرے حصہ میں مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، اور آخری حصہ میں اللہ قیدیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا ٹکٹ عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح میرے بھائی دوستو، علماء نے لکھا ہے رمضان ایک اہم مہینہ ہے۔ تاریخی طور پر بڑے عظیم ترین واقعات کا تعلق اسی رمضان مبارک کے ساتھ ہے کہ جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، جب جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں روزانہ جنت سجائی جاتی ہے، یہی وہ ببرکت رمضان کا مہینہ ہے، جس میں مچھلیاں روزہ داروں کے لیے دعا کرتی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، جس کا اول حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں سید آدم علیہ السلام کو صحیفے ملے، رمضان کا مہینہ ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے، رمضان کی 3 تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات عطا کی تو رمضان کی 6 تاریخ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی تھی تو رمضان کی 12 تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل عطا کی گئی تو رمضان کی 18 تاریخ تھی۔ آمنہ کے در یتیم رؤوف الرحیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی اتری، رمضان کا مہینہ تھا۔ لیلۃ القدر جب آئی تو رمضان کا مہینہ، جس میں سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، رمضان کا مہینہ، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، رمضان کا مہینہ۔ تاریخی طور پر اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہوا جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا۔ جب حضرت سید عثمان کے اہلی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا۔ پیغمبر کے سگے چچے ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے تو رمضان کا مہینہ۔ جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا۔ جب صدیقہ کائنات محبوبہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہوئی تو رمضان کا مہینہ تھا۔ بدر کے میدان میں 313 کو لے کر پیغمبر جب گئے تھے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ جب سب سے پہلے سود کی حرمت کا اعلان ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا۔ شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا۔ روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا تو رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ سب سے پہلے 2 نمازوں کی فرضیت کا اعلان ہوا تو رمضان مبارک کا مہینہ۔
حضرت آمنہ کا در یتیم کی سب سے زیادہ خدمت گزار دائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے وصال کے بعد محبوب کو مدینہ سے مکہ لے آئی تھی، یعنی سید ام ایمن، جب ان کا انتقال ہوا تو رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئی تو رمضان کا مہینہ تھا۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت کا انتقال ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا۔ حیدر کرار جب شہید ہوئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ حسن ابن علی جب تخت خلافت پر بیٹھے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق سید فاطمہ پیغمبر کے دختر نیک اختر جب دنیا سے رخصت ہوئی تو رمضان کا مہینہ تھا۔ امام بخاری کا جب جنازہ اٹھا تو رمضان کا مہینہ تھا۔ امام ترمذی کا جب دنیا سے رخصت ہوئے تو رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ امام داؤد دنیا سے رخصت ہوئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ ابو علی قلندر کا انتقال ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا۔ محمد بن قاسم نے جب راجہ شکست دی تو رمضان کا مہینہ تھا۔ تو اسی 14 صدی کے سب سے پہلی جنگ عظیم جو 1914 میں ہوئی تو رمضان کا مہینہ۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جام شہادت نوش کیا تو رمضان کا مہینہ۔ جس مہینے میں اللہ اپنے بندوں پر رحمت بھیجتے ہیں تو وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے رمضان کا مہینہ ہے۔ جس میں صبح و شام ایک دعا قبول ہوتی ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس مہینے کے آخر رات کو پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت ان سب کے برابر ایک رات میں مغفرت کا اعلان ہوتا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ صرف رمضان کے واقعات پر تبصرہ کیا جائے تو بہت طویل فرصت ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس مہینے میں 4 کام کیا کرو۔ پہلا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کے نام سے زیادہ دیا کرو، اللہ کا نام زیادہ لیا کرو، کلمہ طیب کی تسبیح زیادہ پڑھا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی حال میں ہو اللہ کا نام لو۔ آج بات یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اس سے آگے شروع کریں گے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کے اندر آپ کو واقعات رمضان مبارک کے بارے میں سنائیں گے۔ خدا را آپ سے یہی درخواست ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہمیں مزہ نہیں آ رہا یا سادی ویڈیو آ رہی ہیں، آپ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی آپ سنیں، آپ کی انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔